اچھا، تو سر سید احمد خان یعنی وہ کیا وجوہات بنی کہ جس کی وجہ سے سر سید کو انڈین نیشنلسٹ سے مسلم نیشنلسٹ بننا پڑا؟ یعنی وہ پہلے ہندو مسلم یونٹی کی اتنے بڑے ایڈوکیٹ تھے کہ جس کی وہ اس کی ایک بہت مشہور کوٹیشن ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہے اور ہندوز ہے وہ ایک برائڈ کی یا ایک دلہن کی دو آنکھیں ہیں، جن میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچے تو پوری کی پوری خوبصورتی جو ہے دلہن کی وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹو آئیز میٹافر تھا، یعنی یہ اتنا فیمس ہو چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اور ہندوز کو ایک ہی قوم تصور کر رہے تھے، یعنی ایک انڈیا کی دو آنکھیں تصور کر رہے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر سید احمد خان اس سٹیج تک صرف مسلمانوں کی ترقی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دونوں کی پیرالل ترقی ہونی چاہیے، دونوں ترقی کریں گے تو ہندوستان ترقی کرے گا، تو ہندوستان ایک اچھا ملک بنے گا۔ لیکن پھر ایسی کچھ واقعات ہوئی کہ جن کی وجہ سے سر سید احمد خان نے اپنی اس فلسفی کو ریکنسیڈر کیا اور وہ ایک مسلم نیشنلسٹ بن گیا۔ تو ان واقعات میں سب سے اہم اور جو بڑا یو کین سے کی رول جس واقعے نے پلے کیا which forced سر سید احمد خان to reconsider his opinion، وہ تھا بنارس کے اندر 1867 میں ہندی اردو کنٹروورسی، جب کچھ ہندو ایکسٹریمسٹس اٹھ گئے اگینسٹ دی اردو اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اردو شوڈ بی ریپلیسڈ ود ہندی، کیونکہ ہندی جو تھی وہ ان کا یہ خیال تھا، یعنی بنارس کے جو وہ ہندو ایکسٹریمسٹ تھے وہ ان کا خیال تھا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ مسلمانوں کی زبان چونکہ میجورٹی میں وہ نہیں ہے، دے آر اے مائنورٹی کمیونٹی، سو لہٰذا ان کی زبان کو ختم کر کے ہندی کو جو وہ ان کا خیال تھا کہ وہ ہندوؤں کی زبان ہے، اس کو ایک نیشنل لینگویج کے طور پہ اڈاپٹ کر دیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک تحریک جو تھی وہ لانچ کی۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید احمد خان اس سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر ہندوز اردو کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اردو کو ایکسیپٹ وہ کیوں نہیں کر رہے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے، ظاہری بات ہے ہندو مسلمانوں کے دور میں پلی بڑی، اور اس کا جو آغاز ہے وہ مسلمانوں کے دور میں ہوا تھا، اور اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ بھی جو پرشین اسکرپٹ ہے اس میں لکھی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ جو ہندی تھی وہ دیوناگری جو اسکرپٹ ہے اس میں لکھی جاتی تھی، تو وہ ہندی کو ہندوؤں کی زبان تصور کر رہے تھے ہندو ایکسٹریمسٹ آف بنارس، سو انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو سر سید یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ اگر یہ زبان کو تسلیم نہیں کر رہے تو تو پھر یہ پوری کمیونٹی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، سو لہٰذا اس نے اس پہ سوچا کہ اب مسلمانوں کو الگ سے سوچنا پڑے گا، یعنی اگر ہم ہندوؤں کے میجورٹی کے ساتھ، جس طرح ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہندوز کی میجورٹی تھی اور ان کی ڈومیننس تھی، اگر اس کے ساتھ ہم رہیں گے تو پھر ہمارے لیے اس ملک کے اندر سروائیول بھی ممکن نہیں ہوگا۔ سو لہٰذا اس نے اس کے بعد اسپیشلی اس واقعے کے بعد 1867 کے اس واقعے کے بعد اس نے اپنی تمام تر انرجیز کو ڈائیورٹ کر دیا ٹورڈز دی مسلم اپلفٹ۔ تو اب یہ جو مسلمانوں کی ترقی ہے یا مسلمانوں کی اپلفٹ ہے یا مسلمانوں کی ان مسائل کا کوئی سلوشن نکالنا ہے، تو یہ سر سید احمد خان اس کے اوپر اپنی پوری لائف اس نے اپنی ڈیڈیکیٹ کی، اینڈ دیٹ از وائی اس نے یہ تصور پیش کیا کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو ڈفرینٹ نیشنز، دے کین ناٹ کو ایگزسٹ، اور اس سے وجہ سے سر سید احمد خان کو پائنیئر آف دی مسلم نیشنلزم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ سر سید احمد خان جو کبھی ہندو مسلم یونٹی کے چیمپئن تھے، وہ اب مسلم نیشنلزم کے چیمپئن بن گئے اور ٹو نیشن تھیوری کے چیمپئن بن گئے۔ اب سر سید احمد خان چاہتے کیا تھے؟ وہ مسلمانوں سے کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے یا کیا چاہ رہے تھے؟ اس کا یہ خیال تھا، اس کا ویژن یہ تھا، سر سید احمد خان کا ویژن، سوچ اور تصور یہ تھا کہ مسلم شوڈ ایکوائر ماڈرن ایجوکیشن۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ ماڈرن ایجوکیشن کے حصول کے بغیر مسلمانوں کی ترقی یا اپورڈ موبیلٹی یا اپلفٹ یہ پاسبل نہیں ہے۔ سو لہٰذا
Muslims should focus on modern education. اور اس نے صرف ایڈوائس نہیں کی کہ صرف یہ کہا کہ بھئی آپ ماڈرن ایجوکیشن میں جائیں، اس نے پراپرلی اس کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے اور مختلف MAO اسکول جس کو بڑا مشہور تھا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گئی، اور صرف ادارے بھی تعمیر نہیں کیے بلکہ اس نے پراپر ایک کیمپین لانچ کی جس میں وہ مسلمانوں کے اندر جا کے یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے آئے اور ان تعلیمی اداروں میں ان کو ایڈمٹ کرائے. اور سر سید احمد خان نے اپنے ادارے بھی اس لیے قائم کیے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایجوکیشن کے ادارے نہیں تھے، انگریز آلریڈی اسکول کالجز قائم کر رہے تھے، لیکن چونکہ مسلمان اپنے بچوں کو انگریزوں کے تعلیمی اداروں میں داخل کروانے سے کتراتے تھے، they were reluctant to admit or to send their children to the western educational institutions، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کو وہاں پر کرسچن بنایا جائے گا یا ان کی اخلاقی کوئی پستی ہوگی یا کچھ مختلف جو کنسپریسی تھیریز ہوتی ہے ہر وقت، تو اس وقت بھی تھی. تو سر سید احمد خان نے اس وجہ سے یہ ادارے قائم کر دیے تاکہ مسلمان یہ فیل کرے، سیکیور فیل کرے کہ ہم اپنے بچوں کو اس تعلیمی ادارے میں بھیجیں گے تو وہاں پر اس کو صرف ویسٹرن ایجوکیشن نہیں ملے گا بلکہ ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم بھی ملے گی. دوسرا، سر سید احمد خان اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے تھے، زور دے رہے تھے کہ مسلم ریکنسائل کرے ود دا برٹش رولرز، چونکہ سر سید احمد خان ایک ریشنلسٹ تھے اور اس کا خیال تھا کہ انگریز جو ہے وہ اب ایک ریئلٹی بن چکی ہے، وہ ہم چاہے نہ چاہے ان کی حکومت یہاں پہ رہے گی، تو جب یہاں پہ رہے گی ان کی حکومت تو لہٰذا پھر ان سے فائدے لینے ہیں. اب فائدہ لینے کے لیے مسلمانوں کو انگریزوں کے قریب آنا چاہیے، اپنے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ جتنے انگریزوں کے قریب آئیں گے، ان کی تعلیم حاصل کریں گے، ان کے طور طریقوں کو بھی ایون اپنائیں گے، تو یہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا. اور تیسرا اہم جو ایڈوائس سر سید احمد خان نے کر دیا وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہے ان کو کنفرنٹیشن پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ جب 1885 میں کانگریس بنی تو سر سید نے مسلمانوں کو اس میں نہ آنے کی نصیحت کی، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہندو ڈومیننٹ باڈی ہوگی اور پھر آگے یہ جا کے کنفرنٹیشن پالیٹکس کی طرف جائے گی، مسلمان بھی کنفرنٹیشن کا حصہ ہوں گے، سو لہٰذا ان کا انگریزوں کی حکومت سے دوری ہوگی، اختلافات زیادہ ہوں گے، سو لہٰذا ان کے پھر یہ نقصان ہوگا. تو اس کا یہ خیال تھا کہ ایجوکیشن جو ہے سب سے اہم، ایجوکیشن ایز اے کی ٹو سروائیول، اور مسلم سپریٹ آئیڈینٹی از ایسینشیل. یہ سر سید احمد خان کی وہ بنیادی چیزیں تھی جو اس نے اپنی زندگی اس کی طرف ڈائیورٹ کر دی تھی اور اپنی انرجیز کو ڈائیورٹ کر دیا تھا.